الحمد لله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم فخر بنی آدم خلیفہ اعظم پیکر لطف و کرم بادشاہ امم نوید ابن مریم پیغمبر محترم رسول محتشم شہر یار ارم شہنشاہ حرم عارف کیف و کم دافع رنج و غم شاہ والا حشم تاج دار عرب و عجم وارث لوح و قلم محبوب خدا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کسپنا دے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرن تو بعد اج دے جمعۃ المبارک دے خطاب کے اندر حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام دے نکاح مبارک دا بیان پیش کیتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بیانی دی توفیق خاص نصیب فرمائے اور جناب سلیمان علیہ السلام دے حضرت بلقیس رضی اللہ تعالی عنہا دے نال نکاح ہون دا کی سبب بنیا۔ قرآن پاک دے اندر اللہ رب العالمین جل جلالہ دی ذات بابرکات نے جناب سلیمان علیہ السلام کا قصہ اور واقعہ بڑی تفصیل دے نال
بیان فرمایا ہے، آپ دے واقعہ اور آپ دے قصے دا ایک پہلو یہ وے کہ جناب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دا ملکہ بلقیس دے نال نکاح ہون دا کی سبب پیدا کیتا گیا۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا، انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شک اے خط، اے مکتوب، اے لیٹر حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دی طرفوں آیا ہے، اور او سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے نام نال شروع کردے نے، جڑا بڑا مہربان تے نہایت رحم کرن والا ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیٹر دے اوتے، اپنی چٹھی دے اوتے، اپنے خط دے اوتے، اپنے مکتوب دے اوتے اے تحریر فرمایا، اللہ تعالو علیہ واتونی مسلمین، اللہ تعالو علیہ، اپنی بلندی دے اوتے فخر نہ کرو، واتونی مسلمین، تے فرما بردار بن کے میرے کول آ جا۔ ایک خط ملکہ بلقیس کی طرف جناب سلیمان علیہ السلام نے کیوں لکھیا؟ حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دا پرندیاں دے وچوں ایک پرندہ خادم سی، پرندیاں دے وچوں ایک پرندہ جناب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دا خادم سی، اور اس پرندے کا نام سی ہد ہد۔ او ہد ہد پرندہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دا بڑا فرما بردار اور بڑا تابعدار سی۔ اور آپ نے اس پرندے دی ڈیوٹی لائی ہوئی سی، جس طرح دوسرے ارکان دی ڈیوٹی ہوندی ہے کہ تو فلانا کام کرنا ہے، تو فلانا کام کرنا ہے، تو فلانا کام کرنا ہے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پرندے ہد ہد دی ڈیوٹی لائی سی کہ تو پرواز کر کے بلندی دے اوتے جا کے دیکھنا ہے کہ اس وقت پانی کتھے میں، اور پھر اتنے جا کے پانی دے نال وضو کر کے نماز پڑھی جا سکے، یا کھانے دا ٹائم تے پانی استعمال کیتا جا سکے، پانی پیتا جا سکے۔ اگر کپڑے گندے نے تو اتوں پانی بندہ منگوا کے کپڑے دھو لوے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام تخت اتنے بیٹھے ہوتے سن، اور آپ دے نال کئی فوجی، کئی سپاہی، اور ہر محکمے دا
بندہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دے نال تخت دے اوتے بیٹھا ہوندا سی اور یہ تخت ہوا دے وچ پرواز کردا سی. ہوا نو آپ حکم دے سن, ہوا اس تخت نو اڈا کے کدی سجے پاسے لے جاندی سی, کدی کھبے پاسے لے جاندی سی, کدی اگے لے جاندی سی, کدی پیچھے لے جاندی سی, کدی مشرق, کدی مغرب, کدی شمال, کدی جنوب. آپ مختلف ملکاں دا دورہ جدو کرتے سن, آپ جدو مختلف ملکاں دا دورہ جدو کرتے سن تے آپ اس تخت دے اوتے بیٹھتے سن اور اس تخت دے اوتے بیٹھ کے آپ نو کرایہ خرچن دی ضرورت نہیں سی پیش آندی, یا پیٹرول دی یا تیل دی ضرورت نہیں سی پیش آندی, بلکہ تخت دے اوتے بیٹھ کے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ہوا نو حکم دیندے سن, ہوائے فلانے پاسے میرا تخت لے جا. ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام دے حکم دے اوتے عمل کردیا ہویا ہوا تخت نو, تخت سلیمانی نو اس پاسے لے جاندی سی. اور اینی پرواز اور اینی رفتار ہوندی سی کہ منٹاں سکنڈاں دے وچ ہوا تخت نو اس جگہ دے اوتے پہنچا دیندی ہوندی سی. ایسی آپ دا طریقہ مختلف ملکاں دے دورے کرن دا. یہ تو معلوم ہوا کہ رب العالمین دی ذات بابرکات نے جتھے ہورنا شیواں نو حضرت سلیمان علیہ السلام دے تابع کیتا سی, اوتھے خدا تعالی نے ہوا نو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام دے تابع کر دیتا. جتا جناب سلیمان دا حکم ہوندا ہے ہوا اسی پاسے تخت نو لے جاندی ہے. اج لوگ کی کہندے نے نہیں جی اللہ کے حکم تو سوا ایک درخت کا پتا بھی نہیں ہلتا, اللہ کے حکم تو سوا درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہلتا. انہوں دی خدمت وچ گزارش ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ہوا نو حکم دیندے نے, ہوا تخت نو اڈا کے لے جاندی ہے. تے درخت کا پتا کیویں ہلدا ہے؟ جدو ہوا چلتی ہے, ہوا بند ہو جاوے درختوں کے پتے نہیں ہلتے, ہوا رک جاوے بند ہو جاوے نہ درختوں دیا شاخاں ہلدیاں نے, نہ درختوں دیا ٹہنیاں ہلدیاں نے, نہ درختوں کے پتے ہلتے ہیں. گرمیاں دے موسم دے اندر جدو کڑاکے دار گرمی پیندی ہے تو اس وقت درختوں وال ویکھیا جاتا ہے, درخت دا کوئی پتا نہیں ہلتا ہوں. گرمی دی انتہا ہوندی ہے, گرمی اینی ہوندی ہے کہ بندے کو برداشت نہیں ہوندا تے ہوا پھر بھی چلتی ہوندی ہے, لیکن فرق یہ ہے ہوا اتنے اتنے رہندی ہے. ہوا بند ہو جاوے تے رہندا کی ہے؟ کچھ بھی نہیں رہندا. ہوا ہر ویلے چلتی ہے, 24 گھنٹے 12 مہینے 30 دن ہر ویلے صبح شام دن رات ہوا چلتی رہتی ہے. لیکن ہوا کدی تھلے ہوندی ہے تے کدی اتے ہوندی ہے. جدو ہوا ہوندی ہے اتے اس وقت درخت دے پتے نہیں ہلتے, اس وقت یہ ہوا درختوں دے پتیاں دے نال مس نہیں ہوندی. تے درختوں دے پتے ہلدے نے ہوا چلن دے نال, ہوا کولوں دی لنگھ رہی ہے درختوں دے پتے ہلدے نے. اے ہوا جدے نال درختوں دے پتے ہلدے نے, جدے نال درختوں دیا شاخاں تے درختوں دیا ٹہنیاں ہلدیاں نے, ایسے ہوا نو اللہ تعالی نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دے تابع فرما دیتا. اللہ تعالیٰ دے بندیاں دے ہر شہر تے حکومت ہے, زمین تے بھی حکومت, آسمان تے بھی حکومت, درختوں تے بھی حکومت, ہوا دے تے بھی حکومت, درندیاں دے حکومت, پرندیاں دے حکومت, چرندیاں دے حکومت, بلکہ اللہ تعالیٰ دے جڑے بندے
بادشاہ ہوندے نے انہاں دی حکومتاں بندیاں دے سراں دے ہوندیاں نے، لیکن اللہ والے ہوندے نے جنہاں دی حکومتاں بندیاں دے دلاں دے اوتے ہوندیاں۔ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے۔ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے۔ توحید کی میں نظروں سے نہیں، توحید کی میں پیالوں سے نہیں، نظروں سے پھیلائی جاتی ہے۔ ورنہ دسو داتا صاحب دے کول کیڑی تلوار تھی؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دے کول کیڑی تلوار تھی؟ اج رجب شریف دی 9 تاریخ ہے تے 6 تاریخ نو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ دا عرس مبارک ہویا پوری دنیا دے وچ۔ خواجہ خواجگار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ دا پوری دنیا کے اندر چرچا ہویا، ڈنکا بجیا وے۔ کیوں ڈنکا بجیا؟ کیوں چرچا ہویا وے؟ کیوں پوری دنیا میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دیاں دھوماں پی گئیاں نے؟ اس واسطے ویکھو کنا کرم کما چھڈیا، ویکھو کنا کرم کما چھڈیا، بے رنگیاں نو رنگ لا چھڈیا، ساڈا اکو اجمیر دا پیر ویکھو 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا چھڈیا۔ اینے ساڈے پیر، اینے ساڈے بزرگ، اینے ساڈے ولی، اینے ساڈے رہنما تے ساڈے پیشوا جس وقت اذاناں پڑھتے ہیں ہزاراں کی تعداد میں ہندو سکھ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں، بیان کرتے ہیں یا تسبیح کرتے ہیں یا کوئی بھی عمل کرتے ہیں، بہتے ہیں، کھلوتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاندے ہیں، پیندے ہیں۔ اینیاں سونیاں پیاریاں اداواں جدو غیر مسلم ہندو تے سکھ وہدے نے تے او متاثر ہو کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تے اے اللہ والے دلوں دے اوتے حکومت کرتے ہیں۔ حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ تعالی علیہ جنہ دا علی پور شریف کل عرس مبارک شروع ہو رہا ہے، اللہ تعالی دے محبوب دے مقبول بندیاں نے بڑی درویشانہ تے بڑی فقیرانہ زندگی بسر کیتی تے بڑی سادی زندگی بسر کیتی۔ کوئی لوکاں نوں نخرا نہیں وکھایا، کوئی گھمنڈ تے کوئی غرور تے کوئی تکبر نہیں دکھایا۔ جس کسی نے پروگرام دے تے بلایا وے حضور تسی کی کھانا پسند کرو گے؟ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے ہوندے سن دال روٹی پسند کراں گے، دال روٹی جڑا لوکاں دا لنگر ہوے گا وہی میرا لنگر ہوے گا۔ اور شیخ العرب جنہاں نوں لقب دے نال یاد کیتا جاندا وے، انہاں لوکاں نے اللہ تعالی دے بندیاں دے دلاں دے اوتے حکومتاں کیتیاں۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام آپ ہوا دے وچ اپنا تخت اڈا کے لے کے جا رہے ہیں۔ خود نو کیا او میرے خادم پرندے، میرے نوکر پرندے، حضور لبیک میں حاضر۔ فرمایا جاؤ پرواز کرو، جاؤ بلندی دے اوتے پرواز کرو، اے پورے علاقے کا مشاہدہ کرو، پورے علاقے کو ملاحظہ کرو۔ اس وقت پانی کتنے گئے؟ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے حکم دیتا، ہود پرندے نے پرواز کی، بڑا بلندی دے اوتے چلا گیا۔
ہزاروں کی تعداد فٹوں کی بلندی دے اتنے چلا گیا، واپس آ کر عرض کی حضور فلانی تھان سے پانی موجود ہے۔ اسی طرح ایک دن آپ نے پرواز کی تھی کہ بڑی بلندی دے اتنے چلے گئے، بڑا اچا چلا گیا، جان دے بھی ٹائم لگ گیا، آن دے بھی ٹائم لگ گیا، اینا اچا جا کے اینی اچھی پرواز کر کے جو واپس آئے تے کچھ دن لگ گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ چ حاضر و نواز ہوندے نے پہ ہد ہد پرندہ آ رہا ہے تے رستے میں کان مل گیا، کان نے آخیا ہد ہد کتنے گیا تھے؟ میں جو فلانے تھان سے گیا تھا۔ چل ہاں آج حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ جو حاضر ہو کر آج تیری چھوڑی لے جانی ہے، کنے دن ہو گئے سن تو غیر حاضر تھے۔ تے حضرت سلیمان علیہ السلام فرماندے سن ہود پرندہ آ لوے صحیح ایک باری میں انہوں ذبح کراں گا، اگر کوئی دا معقول عذر ہویا تو انہوں چھڑ دواں گا، اگر کوئی معقول اودا حاضر نہ ہون دا عذر ہویا تو ان کی سزا میں معاف کر دواں گا، اگر بغیر کسی وجہ تو انہیں چھٹیاں کیتیاں نے تو میں انہوں ذبح کراں گا، انہوں سزا دواں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کمبل لاپے، جس وقت کمبل لاپے اے نا ہد پرندہ کمبل لاپیا، کمدا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ چ حاضر ہویا، عرض کی حضور میں حاضر ہاں۔ آپ نے فرمایا کتنے ہی ہے؟ اینی دیر نال آیا نے، اینے نعرے پا کے آیا نے، کتنے رہے نے؟ جدو آپ نے بڑے دابے مارے تے بڑیاں جھڑکاں دتیاں تے بڑا ڈانٹیا تے ہود پرندہ کہندا وے اے سلیمان علیہ السلام، جس طرح اج تہاڈی کچہری لگی ہے نا تے میں مجرم دی حیثیت وچ تہاڈی بارگاہ چ حاضر، یاد رکھیا جے ایک کچہری تے ایک عدالت قیامت والے دن بھی لگنی ہے۔ آخو سبحان اللہ، ذرا جا کے بیٹھو، آخو سبحان اللہ۔ جس طرح اج تہاڈی کچہری لگی ہے نا، ایسے طرح خدا دی بارگاہ وچ بھی کچہری ایک لگنی ہے، ایک قیامت والے دن عدالت لگنی ہے۔ اس عدالت کے اندر فیصلہ کرنے والا صرف پروردگار عالم ہوئے گا۔ تے حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس چیز دا منظر بیان کیتا تے ارشاد فرمایا کہ عدل کرے تے تھارے کم بنے۔ جاگ دے ہو کہ ستے ہو؟ جڑا جاگدا وے آکھو سبحان اللہ۔ ذرا سنن دے نال تھوڑا جہا ہور ثواب وچ اضافہ کرو تاکہ تانوں اللہ تعالی ڈبل تے ٹرپل ثواب عطا فرمائے۔ عدل کرے تے تھارے کر بنے، اچیاں شان والے فضل کرے تے بخش جاؤں کہ میں ورگے مور کالے۔ کرے عدل تے پھر ساڈے پلے کچھ بھی نہیں ہوں، اسی تے جہنم دے مستحق ہاں، اسی تے جہنم دا بالغ ہاں، تے یا اللہ سانو ساڈے عملاں نال نہ بخشی، اپنے فضلاں نال بخش لئی۔ تے جن نے اپنے عملاں تے مان کیتا نا واقعی او رگڑیا ہی جائے گا۔ جن نے کہا نا میں بڑے بڑے سجدے کیتے نے، بڑیاں نمازاں پڑھیاں نے، بڑے روزے رکھے نے، بڑیاں زکاتاں دتیاں نے،
بڑیاں خیراتاں کیتیاں نے، بڑیاں تسبیحاں دیریاں نے، بڑیاں تبلیغاں، بڑی اللہ اللہ کیتی ہے، جنہیں اپنے عملاں جو تے مان کیتا تے رب العالمین دی ذات بابرکات نے او دے گل دے وچ لعنت دا توق پا کے دھکے مار کے جنت وچوں باہر کر دیتا، تے جنہیں اللہ تعالی دے فضل دے تے مان کیتا، جنہیں خدا تعالی دے فضل دے تے مان کیتا، رب العالمین دی ذات بابرکات نے بلال حبشی نو کعبے دی چھت دے اوتے سوار کر دیتا۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کیوں گہرا ظرف ہے؟ جدو آپ کا غصہ ٹھنڈا مٹھا ہویا تو پوچھا کیوں گہرا ظرف ہے؟ اے سلیمان نبی، میں پرواز کردہ کردہ اتنا بلندی تے چلا گیا، اتنا بلندی تے چلا گیا کہ ساری جڑی زمین ہے نا، ساری زمین مینوں انج نظر آ رہی سی جویں اپنے ہاتھ دے اوتے ایک تھالی نظر آندی ہوندی، ہاتھ دے اوتے تھالی رکھیے نا، کوئی چیز رکھیے تو وہ چیز مکمل طور تے نظر آندی ہے، ایسے طرح مینوں ساری دنیا اس طرح نظر آندی سی۔ تے فرمایا پھر تو ویکھیا کی ہے؟ عرض کیتی حضور میں ویکھیا اے وے کہ ساری دنیا دے وچ ایک ملک ہے جہاں نام ہے ملک سبا۔ ملک سبا اس شہر کا نام ہے، اور او شہر والے، اس ملک والے جڑے لوگ نے نا، وہ سورج کی پوجا کرتے سن۔ وہ سورج کی جدو سورج مشرق نو چڑھتا ہے تو لوگ مشرق وال سجدہ کرتے ہیں، جدو سورج دوپہر کے ویلے سر دے اتنے آتا ہے تو لوگ سورج وال منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں، جدو شام نو سورج غروب ہوتا ہے تو لوگ مغرب دے وال سجدہ کرتے ہیں، کدی مشرق وال سجدہ کرتے ہیں، کدی مغرب وال سجدہ کرتے ہیں، کدی شمال وال سجدہ کرتے ہیں، کدی جنوب وال سجدہ کرتے ہیں۔ صبح کسے پاسے سجدہ کرتے ہیں، شام نو کسے پاسے منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں، دوپہرے کسے پاسے منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں۔ وہ پاسیاں نو یا طرفوں نو سجدہ نہیں کرتے، وہ سورج نو سجدہ کرتے ہیں، سورج نو، وہ سورج نو خدا مانی بیٹھے نے، وہ مجوسی نے، مجوسی سورج کی پوجا کرنے والے، سورج کے پجاری نے۔ تو دوجی چیز میں یہ ویکھی، اس ملک سبا دے وچ ایک عورت حکمران ہے، عورت کی حکمرانی چلتی ہے بھائی، اس ملک دے وچ ایک عورت کی حکمرانی چلتی ہے بھائی، ایک عورت دی، ایک خاتون دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جدوں یہ سنیا، آپ نے فرمایا ٹھہر جا۔ جدو خود بیٹھ گیا، جناب سلیمان علیہ السلام نے کاپی تے پین منگوایا، کاغذ تے قلم منگوایا، کاغذ تے قلم منگوا کے اس کاغذ دے اوتے لکھیا انہو من سلیمان وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللہ تعالی علیہ وَأْتُونِي مسلمین۔ آپ نے لکھیا اے خط حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرفوں میں، اور او حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ دے نام نال شروع کر دینے، کس اللہ دے نام نال شروع کر دینے؟ او اللہ جڑا سب تو زیادہ مہربان تے نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اپنی بادشاہی دے اوتے فخر تے مان نہ کر، واتونی واتونی مسلمین۔
آخر دے آپ نے دھمکی لا دیتی، آخر دے آپ نے وارننگ دیتی، آخر دے آپ نے چیلنج دے دیتا، چیلنج فرما چڑیا واقعی مسلمین فرما بردار تے تابے دار ہو کے میرے کو آ جا، چنگی رہ جائے گی، چنگی رہ جائے گی، تیرے واسطے بہتر یہ کہ تو فرما بردار ہو کے میرے کو آ جا۔ فرمایا لا جا خط، خود نے خط پڑھیا، اڑتا 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 آیا، دیکھا کہ دروازہ بند، وہ ایک کمرے میں دوجا کمرہ، دوجے تیجا، تیجے چوتھا، چوتھے پنجواں، پنجویں چھواں، چھویں ستواں، ایک محل میں دوجا محل، دوجے میں تیجا محل، تیجے میں چوتھا محل، چوتھے میں پنجواں محل، پنجویں میں چھواں محل، چھویں میں ستواں محل، ستویں محل کا دروازہ وجے، تالا وجے، بوئے کے چوکیدار بیٹھا، پھر چھویں کا بھی تالا وجے تو بوئے دے کے چوکیدار بیٹھا، پھر پنجویں کا، پھر چوتھے کا، پھر تیسرے کا، پھر دوسرے کا، پھر پہلے کا، سات محل تے ہر محل دے گیر دے نال تالا وجے تے بوئے دے کے چوکیدار بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کی ضرورت نہیں اندر جان دی، جے کو جائے گا تو اپنی انکوائری کروا کے جائے گا، اپنی پون چھان بین کروا کے جائے گا مذاکرات کے بعد۔ ایک روایت بھی چاہتا ہے کہ خود نے ویکیا کہ دروازے نے بند، اندر میں کیویں جاواں، اتنے نظر کیتی روشن دان کھلا سی، اس روشن دان دے وچ وڑیا، غلان بھی نیندر آتی ہے بھائی، اس روشن دان دے وچ وڑیا تے پھر اندر جاندہ جاندہ سارے محلہ دے روشن داناں نو کراس کر کے جا کے ویکھیا وہ ملکہ بلقیس، وہ عورت حکمران جڑی ہے، وہ اپنے شاہی بستر دے اوتے لیٹی ہوئی ہے، ستی ہوئی ہے، خود پرندے نے حضرت سلیمان علیہ السلام دا خط او دے سینے دے اوتے جا کے رکھ دیتا، آپ ہی واپس آ گیا۔ ایک روایت چاہتا ہے کہ روشن دان دے وچ ہی بیٹھا رہا، ایک روایت چاہتا ہے کہ واپس آ گیا، ایک روایت چاہتا ہے کہ ہود پرندہ اس محل دے روشن دان دے وچ ہی بیٹھا سی کہ میں ویکھا دے سی جدوں اے ملکہ بلقیس بیدار ہوندی ہے تے اینے اٹھ کے جدوں بہنا تے ایدی جھولی وچ او سلیمان علیہ السلام دا خط ڈگ پینا تے پڑھے گی تے میں وینا واقعی کی ہے۔ جس وقت وہ نیندر پوری ہوئی، بیدار ہوئی، تو انہیں اٹھ کے ویکھیا، غیر ارادی طور سے انہیں ایسا کر کے ہاتھ ماریا، وہ کاغذ وہ ہاتھ میں آ گیا، جدو ہاتھ میں آیا تو انہیں رکا کھولیا، خط کھولیا، لیٹر کھولیا، کھول کے پڑھیا، تے پڑھ کے کہہ دیے ایک سلیمان نام دا بادشاہ ہے، سلیمان نام دا کوئی بادشاہ ہے، یہ خط وہ ولوں ہے تے او سلیمان بادشاہ اللہ نے نام شروع کر دے، اور وہ اللہ رحمان بھی ہے تے رحیم بھی ہے، تے نالے مینوں کہندا وے کہ اپنی بادشاہی دے اوتے فخر نہ کر تے تابے دار ہو کے میرے کو پہنچ جا، چنگی رہ جائے گی۔ انہیں جدو خط پڑھیا تے بڑی حیران تے بڑی پریشان تے بڑی افسردہ تے بڑی غمگین ہو گئی، یہ کی بنیا ہے؟ اج تک تیسرا دا خط میرے تک کسی کا پہنچیا نہیں سی، اج تک کسی بادشاہ نے مینوں اس طرح دا خط نہیں لکھیا۔ انہیں کیا پہلا دروازہ کھولو، کھولیا، انہوں بلایا، تینوں اس کھادا پتہ ہے؟ چوکیدار نے پوچھا تینوں کھادا؟ جی پتہ نہیں۔ دوجے نو بلاؤ، دوجے نو بلایا، وہ تینوں اس کھادا پتہ ہے کتوں آیا میں؟ آخر جی نہیں۔ اور تیجے گیٹ والے چوکیدار نو بلاؤ، انہوں بلایا، پھر چوتھے گیٹ دے کھلون والے چوکیدار نو بلایا، پھر پنجویں نو بلایا، پھر چھویں نو بلایا، ستویں نو بلایا، اور جن بھی چوکیدار ہے سن، جن بھی رضاکار ہے سن، اور جن بھی دستے کھلوتے ہوئے سن، فوجیاں دے، سپاہیاں دے، جنہ بھی عملہ کھلوتا سی،
پہرے دار سارے عمرے نو بلایا تے بلا کے آخیا خبردار تواڈے وچوں جنہیں جھوٹ بولیا یا جنہیں غلط بیانی کی انہوں نے قتل کروا دیں گے، وہ مال وہ دولت وہ کار وہ جائیداد ضبط ہو جائے گی، وہ بیوی بیوہ ہو جائے گی، بچے یتیم ہو جائیں گے۔ سچو سچ دس دو ایس خط کے بارے کسی کو پتہ ہے کہ کون لے کے آیا وے تے کنے خط میرے تک پہنچایا وے؟ مینوں دسو، بیان کرو، پہلا دوجا تیجا چوتھا پنجواں چھواں ستواں جن بھی چوکیدار سن جن بھی پہرے دار سن سارے کسی بھی اس چیز کی ذمہ داری نہ لئی کہ مینوں اس بارے معلوم ہے۔ ہر کوئی کہنا مینوں کوئی پتہ نہیں، ہر کوئی کہنا مینوں کوئی پتہ نہیں، ہر کوئی کہنا مینوں کوئی پتہ نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دا خادم پرندہ یہ سارا منظر تے سارا ڈرامہ روشن دان دے وچ بیٹھ کے سب کچھ ویندا سی پیا۔ بولو کی کردا سی؟ ویندا سی پیا۔ انہیں کیا جا کے پتہ تے کریے بادشاہ کون ہے؟ لیکن جدو بادشاہاں کو جاندے نے نا تے کچھ تحفے تحائف وغیرہ لے کے جاندے تے ہو سکتا ہے میں تحفے نہ لے کے جاواں تے منوں اسے قتل کروا دے، میری بادشاہی نو ختم کرا دے، اپنے قبضے میں لے لے، ایسے بھی اپنا قبضہ کر لے تے انہوں راضی کرن دے واسطے میں کوئی تحفے تحائف لے جاواں، کچھ گھوڑے تیار کیتے، کوئی غلام تیار کیتے، کچھ باندیاں تیار کیتیاں، نوکرانیاں تیار کیتیاں، اور پھر ہیرے لال جواہرات سونے چاندی دے زیورات یعنی دنیا دی ہر شے جڑی ہے نا پہنن والی کھان والی پین والی استعمال کرنے والی ہر شے دا تحفہ تیار کر کے تے نال کنا دستہ اپنی حفاظت دے واسطے اپنے دفاع دے واسطے فوجیاں دا بہت بڑا دستہ لے کے اتوں ٹر پئی۔ چلو بادشاہ نو جا کے پہلے ملاں گے، جے تے انہوں کو غصہ ہوئے گا میرے نال کوئی اختلاف ہوئے گا تو چلو میں اے تو ویتا ہے وہ او دے کول پیش کر دواں گی تو چلو تو ویتا ہے بلا کے وہ راضی رہے گا، یعنی میری بادشاہی دے زوال کا سبب نہیں بنے گا۔ ملکہ بلقیس ہو تو ٹر پئی بڑی شان و شوکت دے نال، بڑی ٹھاٹ بار دے نال تو جدو ٹر دی ہے تے نال بڑے بڑے فوجی دستے تے بڑے بڑے تحفے تحائف لے کے جدو چلدی ہے تے بڑی شان دے نال تے بڑی شوکت دے نال تے بڑی ٹھاٹ بار دے نال جدو ٹر پیندی ہے تے ادھروں سلیمان علیہ السلام دا خادم پرندہ او بھی ٹر پیندا ہے، اڑ پیندا وے، پرواز کردا وے، پرواز کردا کردا جدو حضرت سلیمان علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر او پرندہ حاضر ہویا ہود کہندا وے اے اللہ تعالی دے پیغمبر جناب سلیمان علیہ السلام جدے وال تسی خط بھیجیا سی او ملکہ بلقیس تو ٹر پئی جے، او ملکہ بلقیس تو ٹر پئی جے جناب سلیمان علیہ السلام نے اپنے سارے درباریاں نو فرمایا اے میرے درباریوں، میرے دربار کے اندر درندے بھی موجود نے، میرے دربار کے اندر پرندے بھی موجود نے، میرے دربار کے اندر پرندے بھی موجود نے، میرے دربار کے جن بھی موجود نے، میرے دربار میں پریاں بھی موجود نے، میرے دربار کے انسان بھی موجود نے، حیوان بھی موجود نے، جن بھی موجود نے، ہر قسم کی مخلوق میرے دربار میں موجود ہے۔ میں اعلان کرنا وا تواڈے وچ تو کیڑا وے جڑا تختے بلقیس حاضر کر دے؟ کون ہے تواڈے وچوں جڑا تختے بلقیس حاضر کر دے؟ ہن اللہ تعالیٰ دے نبی، اللہ تعالیٰ دا نبی تصرف کردا تے تخت آ سکدا سی منٹاں سیکنڈاں وچ، خود آپ تصرف فرماندے، غیبی طور تے نگاہ کر دے، آپ تخت آ سکدا سی، فرشتیاں نو حکم دیں دے کہ فرشتے بھی تخت لیا سکتے سن، وہ تختے بلقیس نو فرشتے بھی حاضر کر سکتے سن، لیکن آپ نے فرشتے نو نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا انہوں جڑے درباری موجود سن، انسانوں کے حیوانوں کے درندیاں کے چرندیاں کے
جنہوں نے کہڑا جڑا تختے بلقیس حاضر کر دے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب فرمایا اے میرے درباریوں ایوکم یاتینی بعرشہا، کہڑا وے جڑا ہو تو پہلے وہ تخت لے آوے. ایک جن اٹھیا، بولو ایک جن اٹھیا. جن دی بڑی طاقت مشہور ہے، بڑے منٹاں سیکنڈاں میں کتنے پہنچ جاتا، بڑے بڑے وزنی پتھر اٹھا چڑھتا ہے، بڑی بڑی دیوار گرا چڑھتا ہے، بڑے بڑے محل دھکا مار کے سٹے تھے نیز تو نابود کر دیں. جنہ دیا طاقت بڑی مشہور نے، جنوں چمڑ جاوے نا وہ جنوں چمڑ جاوے وہ کسی کا قابو ہی نہیں ہوتا، بے قابو ہو جاتا. ایک دن اٹھیا، اٹھ کے کہندا ہے قال عفریتم من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. اے سلیمان میں تخت بلقیس لے آ سکنا وا، میں لے آ سکنا وا. فرمایا کتنی دیر تک، کنے ٹائم تک لیا سکنا میں؟ حضور تہاڈی اے محفل ختم ہون تو پہلے پہلے لیا سکنا. ہن محفل 2 منٹاں بعد بھی ختم ہو سکتی سی، محفل 5 منٹاں بعد بھی ختم ہو سکتی سی، ادھے گھنٹے بعد بھی ختم ہو سکتی. آپ ہی کتنے نے؟ آپ ہی بیت المقدس فلسطین دے وچ نے. تے تخت کتنے نے؟ ملک سبا دے وچ. 1500 میل دا سفر درمیان دے وچ 1500 میل دا سفر ہے. بیت المقدس دے وچ نے حضرت سلیمان علیہ السلام تے ملکہ بلقیس دا تخت ملک سبا دے وچ. کون لے آئے گا؟ جن کہندے حضور میں لے آواں گا. اور کنی دیر تک لے آئے گا؟ حضور تہاڈی محفل ختم ہونے تو پہلے پہلے میں تخت بلقیس حاضر کر دوں گا. آپ نے فرمایا نہیں، مینوں اس تو پہلا چاہیے. آپ پتا سی اگر سلیمان علیہ السلام نو علم غیب نہ ہوندا تے آپ کبھی بھی ارشاد نہ فرماندے. علم غیب ہے سی تے تاں ہی آپ نے فرمایا نا لیاؤ، میں اس تو بھی پہلا چاہنا وا. یعنی آپ کو پتا سی کہ میری اس کچہری میں کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ہے جڑا لیا سکتا ہے، جن دے نالوں پہلا لیا سکتا ہے، جن دے لیا تو پہلا لیا سکتا ہے. آپ نے فرمایا میں اس تو بھی پہلا چاہنا وا. تو جدو آپ نے یہ فرمایا نا میں اس تو پہلا چاہنا وا، تو پھر کی ہویا؟ وقال الذی عنده علم من الكتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. ایک او بندہ بولیا جہدے کول زبور دا کچھ علم سی، کل علم نہیں سی بلکہ کچھ علم سی. او زبور دا عالم بولیا، زبور نو جانن والا بولیا. عرض کردا حضور میں تخت بلقیس حاضر کر دواں گا. آپ نے فرمایا کنی چھیتی حاضر کر سکنا ہے؟ اور زبور دا عالم بولیا جدا نام سے حضرت آصف بن برخیا. حضرت آصف بن برخیا کہندے نے اے اللہ تعالیٰ دے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام میں تخت بلقیس حاضر کر دواں گا، ایک اکھ چمکن تو پہلے پہلے حاضر کر دواں گا. اکھ چمکن تے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا، 1 لمحہ بھی نہیں لگتا، 1 سانس بھی نہیں لگتی. اکھ چمکن تک نہیں، اکھ چمکن تو پہلا. یہ بھی آپ نے فرمایا اکھ چمکن تک نہیں. اکھ چمکنا کی ہے؟ اکھ بند کر کے کھولو، یہ کہتے ہیں اکھ چمکنا. یعنی اکھ بند کی تے کھولن تو پہلا پہلا میں تخت بلقیس حاضر کر سکنا وا. یہ کدی طاقت ہے؟ اللہ تعالیٰ دے ولی دی طاقت. بولو کدی طاقت ہے؟ اللہ تعالیٰ دے ولی دی طاقت ہے.
تے جدو خدا دے ولی دی اتنی طاقت ہے پھر خدا دے نبی دی کتنی طاقت ہے؟ جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ پہ لاکھوں سلام، خوش نصیبوں پڑھ لو مصطفیٰ جانے پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت سے نہیں، نبی ولی رل مل کے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ دے ولی دی قوت بیان پہ کردا وے۔ ایک اکھ چمکن تو پہلے پہلے تخت بلقیس کتھوں لیاواں گا؟ 1200 میل دے سفر تو لے کے آواں گا، 1200 میل دے سفر تو۔ جدوں جناب سلیمان علیہ السلام نے اکھ بند کیتی تے کھولی تے سامنے ویکھیا کہ تخت بلقیس حاضر پیا ہویا، وہ ہجے راہ وچ سی، وہ ملکہ بلقیس جڑی اتوں ٹری ہے نا ملک سبا تو، وہ ہجے راہ وچ۔ آپ نے فرمایا یہ کچھ چینج پیدا کر دو، کچھ تبدیلیاں پیدا کر دو، اس تخت دے کوئی تبدیلیاں پیدا کر دو۔ وہ کنا اچا سی، کنا لمبا سی، کنا چوڑا سی؟ 80 گز لمبا تے 40 گز چوڑا تخت بلقیس، 40 گز چوڑا تے 80 گز لمبا تے کئی گز اچا سی، تے سونے تے چاندی تے لہیرے تے لال تے جواہرات دے نال مزینو اراتا تے پیا کتے سی؟ ایک محل وچ دوجا محل، دوجے محل وچ تیجا محل، تے تیجے محل وچ چوتھا محل، تے چوتھے محل وچ پنجواں محل، پنجویں محل وچ چھواں محل، تے چھویں محل دے ستویں محل دے تے تخت بلقیس پیا ہویا سی۔ اس طرح کر کے تصرف کیتا حضرت آصف بن برخیا نے تے اکھ چمکن تو پہلے پہلے تخت بلقیس حاضر کر دیتا۔ آپ نے فرمایا ھذا من فضل ربی، اے میرے پروردگار عالم کا فضل ہے، جنوں چاہے جنی مرضی طاقت عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین دے پیارے سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کوئی تبدیلیاں پیدا کر دو، ادھر دے ہیرے لال لا کے نہ ادھر لا دو تے ادھر دے لا کے ادھر لا دو، کوئی تبدیلیاں پیدا کر دو، کوئی چینج پیدا کر دو تاکہ وہ آوے تے میں انہوں پوچھا اے ویخ تیرا ہی ہے، اے تیرا ہی ہے تخت بلقیس، اے تیرا ہی ہے تخت جنہوں تے بیٹھ کے حکمرانی کرنی ہے؟ تبدیلیاں پیدا کر دیتی ہیں۔ جدو وہ آ گئی بڑے شان و شوکت دے نال، بڑے ٹھاڑ باڑ دے نال آئی تے آوندیاں سار حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ملکہ بلقیس اے ویخ اے تخت تیرا ہی ہے؟ آپ نے وہی عقل کا اندازہ لایا، آپ نے فرمایا وے نیا وہ عقل کنی ہے، جے تے ہوئی وہ عقل، جے تے انہیں اپنے تخت نو پہچان لیا تے پھر میں وہ ایک سوال کرے گا پوچھا گا۔ آئی جدو تو فرمایا ویخ اے تخت تیرا ہی ہے؟ انہیں آخیا تخت میرا ہی لگتا ہے، کچھ تبدیلیاں پیدا ہو چکی ہیں لیکن لگتا میرا ہے۔ آپ نے فرمایا تو سچ آخیا، تیری اینی عقل، تیری اینی سوچ، تیرا اینا فہم اور تیرا اینا شعور تے تیری اینی سمجھ کہ میں انہیں تبدیلیاں پیدا کرا تیرے تغیر و تبدل کیتا ہے، یہ باوجود تو اپنا تخت پہچان لیا وے، عقل تیری اینی ہے، لیکن مینوں تو یہ دس اینی عقل ہون دے باوجود تو سورج دی پوجا کیوں کرنی ہے؟ ایک خدا نو چھڈ کے، وحدہ لا شریک نو چھڈ کے، جن نے زمین آسمانوں نو پیدا کیتا، ساری کائنات دا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، انہوں چھڈ کے تے سورج دی پوجا کیوں کرنی ہے؟
اینی تیری جدو پوجا کرنے کی واری آتی اس وقت تیری عقل کتنے جاتی ہے؟ عقل تیری اینی کہ تو اپنا تخت پہچان لیا ہوئے. لیکن مزید سوالات جڑے نے میں اتنے نہیں کرنا چاہتا. میں جانا ہوں اپنے محل میں تو میرے پیچھے پیچھے آ. میرے نوکر چاکر میرے سپاہی میرے خادم تینوں لے کے آتے ہیں. آ تو میرے محل میں مزید اوتھے بہ کے گفتگو کرنے مذاکرات کرنے کہ تو کیسی بادشاہ خاتون ہے حکمران خاتون ہے تو کیسی ملک ہے. تو پھر میں تینوں اپنی بادشاہی کا ثبوت دینا. بادشاہ تے میں ہاں. تیری بادشاہی کسی اور ولوں ہوے گی. تیری بادشاہی حکمرانی کسی اور ولوں ہوے گی. تیرے پیو دادے ولوں ہوے گی. میری بادشاہی اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات دے ولوں. میں تینوں اتنے جا کے دسنا وا. آپ ہی چلے گئے. آپ نے وہ آن تو پہلے ایک شیشے دا محل تیار کیتا. بڑا خوبصورت بڑا پیارا بڑا سونا شیشے دا محل تیار کیتا. اور اس محل دے سین دے وچ آپ کھلو کے آپ نے فرمایا 4 چفیرے جڑا سین ہے نا اس سین دے تھلے پانی ہوئے اور او دے اوتے شیشے کا فرش بنا دیتا جائے اور پانی میں مچھلیاں جڑیاں چھڑ دیتی جان. تھلے پانی اور اوتے شیشے کا فرش بنا دیتا. تے آپ محل دے کمرے دے دروازے دے اگے کھلو گئے. وہ اتنے کھلوتی ہے تے وہدی ہے پئی کہ اگے جی پانی لگ جاتا ہے. پانی کیونکہ شیشے وچوں سب کچھ نظر آتا سی. کیا شیشے وچوں پانی دیا لہریں بھی نظر آدی سن پہ. شیشے وچوں مچھلیاں جڑیاں نے وہ بھی آدیاں جاندیاں نظر آدی سن پہ. آپ نے فرمایا اسے نہیں اگے آ سین دے وچ آ سین دے وچ. لیکن اجے تک وہ سمجھی نہیں سی. انہیں سمجھا شاید پانی ہے تے مینوں پانی دے وچوں لنگ کے جانا پینا ہے. انہیں اپنی پنڈلیاں دو تلا سلوار دے پونجے تھوڑے چک لے. اپنے کپڑے پانی دے وچ بھیجن تو بچان واسطے انہیں اپنی پنڈلیاں تو شلوار دے پونجے تھوڑے جے چک لے. پنڈلیاں ننگیاں ہو گئی. بعض لوگ اس چیز دا تصور کرتے ہیں یا نظریہ رکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ملکہ بلقیس دے نال شادی کرنی سی نکاح کرنا سی تے نکاح کرن تو پہلے آپ کسی نے دسیا ہوا سی کہ وہ پنڈلیاں جو تے انج وال نے جویں اونٹ دیا پنڈلیاں تے وال ہوندے نے. اے نظریہ بالکل غلط ہے. جڑے لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں وہ غلط نظریہ رکھتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑا شیشے کا فرش بنوایا سی تے تھلے پانی چلایا سی تے وہ مچھلیاں چھڑیاں سن. آپ کا مطلب یہ نہیں سی کہ سلوار دے پونجے چکے گی تے وہ پنڈلیاں مینوں نظر آ جان گیا کہ وال ہے یا نہیں ہے. اے نظریہ آپ کا نہیں سی بلکہ آپ کا نظریہ یہ سی اور دنیا کی بادشاہی تو نہیں پھرنی ہے. بادشاہی جنوں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بادشاہی بھی عطا فرمائی ہے تے دین کی بادشاہی بھی عطا فرمائی. وہ بادشاہی کیسی ہے؟ تیری بادشاہی کی چیز ہے؟ تیری بادشاہی کی حیثیت رکھ دی ہے؟ بادشاہی میری ویخ ہے جنوں اس بادشاہ دے بادشاہ نے بادشاہی عطا فرمائی. آپ نے اپنے روب دکھانا سی اپنے بادشاہی دا روب دکھانا سی تا کر کے آپ نے پانی دے اوپر شیشے کا فرش بنوایا. لیکن دوجا نظریہ غلط ہے. وہ وجہ یہ کہ پچھلے جمعے تھی سنیا ہے اللہ تعالیٰ دے نبی وہ ہوں نے جنہ دی نظروں سے بڑی شرم و حیا ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام دی بچی نو فرمایا سی تو پیچھے ہو جا مینوں اگے لگن دے. کہدے واسطے تیرے پیروں کے اتنے میری نظر نہ پوے. دوجے نمبر تے ہوا نہ تیرے کپڑے اڈن تے مینوں تیرے جسم دا حصہ کوئی نماز ہوتے نظر نہ آئے. اس وجہ تو آپ نے پیچھے کر لیا کہ آپ ہی اگے لگ گئے.
تو رستہ مینوں دسیا تے میں جائی جاواں گا. اے اللہ تعالیٰ دے نبی دی نظراں وچ شرم و حیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پاک وچ آندا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے صحابہ کرام فرماندے نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیاں نظراں دے وچ اینی شرم و حیا سی، اینی شرم و حیا سی کہ حتیٰ کہ کواریاں بچیاں دے نالوں بچ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے وچ شرم و حیا سی. نیچی نظروں کی شرم و حیا پر اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سر بولو مصطفیٰ جانے او سلام شمع بز میں کیتیاں نے غلط فہمی کی وجہ کیتیاں نے. سلوار دے پونے تھلے کر لے اے پانی نہیں، اے میں تیرے استقبال دے واسطے شیشے دا فرش بنوایا ہویا. اے فرش ہے شیشے دا فرش. جدو جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تو انہیں سلوار دے پونے تھلے کر لے. جدو سلوار دے پونے تھلے کیتے کہ آپ نے فرمایا میری حکومت اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات دے والوں اور تینوں خدا تعالیٰ نے ایک ملک دی حکومت آ فرمائی ہے. مینوں رب العالمین دی ذات بابرکات نے مشرق تو لے کے مغرب تک تے شمال تو لے کے جنوب تک ساری دنیا دی حکومت عطا فرمائی ہے. صرف انسانوں کے ہوتے نہیں بلکہ حیوانات کے ہوتے، درندے ہوتے، پرندے ہوتے، چرندے ہوتے، جنہ ہوتے اور انسانوں کے ہوتے اور پریاں کے ہوتے، ہوا کے ہوتے، خدا دی ذات نے مینوں ہر شہر کے ہوتے حکومت عطا فرمائی. جدو آپ نے اپنی بادشاہی کا بھی اعلان کیا تو اپنی نبوت کا اعلان کیا. آپ نے جدو ویکھیا کہ وہ بالکل لاجواب ہو گئی ہے، کوئی جواب نہیں دیتا تو جناب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک وحدہ لا شریک نو من لے تے مینوں بادشاہ بھی من لے تے مینوں خدا دا نبی بھی من لے. میں بادشاہ بھی ہوں تے خدا دا نبی بھی ہوں، نبی بھی ہوں. مینوں اللہ تعالیٰ دی ذات نے نبوت دا تاج بھی پہنایا ہے تے بادشاہ دا تاج بھی پہنایا ہے. کیوں کہ بولی کہندی ہے قالت رب انی ظلمت نفسی. او ملکہ بلقیس کہندی ہے میں اپنی جان دے تے ظلم کیتا ہے. رب انی ظلمت نفسی، میں اپنی جان دے تے ظلم کیتا ہے. کفریہ کی دے رکھ کے شرکیہ کی دے رکھ کے میں اپنی جان دے تے ظلم کیتا ہے. پھر اس ملکہ بلقیس نے آکیا کی کہ میں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام تو میں اسلام لے آنی ہوں واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. میں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دی وساطت دے نال اس اللہ دے اوتے ایمان لیونی ہے جڑا اللہ سارے جہاناں دا پروردگار ہے. ملکہ بلقیس مسلمان ہو گئی. جدو مسلمان ہوئی تو جناب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ملکہ بلقیس دے نال پھر نکاح فرما لیا. اس وجہ تو اس سبب بنیا جناب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ملکہ بلقیس دا نکاح کس طرح ہویا؟ اس طرح ہویا. یہ قرآن پاک دا واقعہ اور یہ وضاحتاں جڑیاں نے وہ تفسیراں دے وچ تے حدیثاں وچ موجود نے. اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات سانو اس طرح دے قصے اور واقعات سن کے یاد رکھ کے انہاں دے اوپر عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. اور ساڈے واسطے بڑا سبق ہے انہاں واقعات دے وچ، یعنی سانو شرم و حیا دا سبق ملتا ہے. سانو چاہیے اپنی نظراں وچ حیا پیدا کریے، اپنی نظراں وچ شرم پیدا کریے. وڈیاں دا ادب ہوے، چھوٹیاں تے شفقت ہوے تے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دے نبیاں دے قصیاں وچ ساڈے واسطے عبرتاں نے تے سبق ہی سبق نے تے نصیحتاں ہی نصیحتاں نے. اللہ رب العالمین عمل دی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.